السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج کی یہ محفل اور یہ مجلس عام لوگوں کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس بڑی پاکیزہ علماء کرام، طلباء اعظام اور اساتذہ کرام، شیوخ الحدیث کی مجلس ہے، اور اساتذہ کرام کے سامنے کچھ بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ سورج کے سامنے چراغ کو روشن کرنے کے قابل ہے۔ بہرحال ایک تھوڑا سا سبق سنانے لگا ہوں، دعا فرمائے اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اساتذہ کرام اور محترم ولی کامل بقیت السلف محترم جناب حضرت مولانا حافظ اسد محمود سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان تمام کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی محنتوں کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ جب آدمی بچہ ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے جامعہ میں آتا ہے، تو اس وقت اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے، اور رب اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں۔ جامعہ میں کھانا مفت ملتا ہے، لباس مفت ملتا ہے، اور کئی لوازمات ہوتے ہیں۔ جب یہ پڑھتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جب مدرسے سے فارغ ہو کے چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کی حیثیت اللہ کے ترجمان کی بن جاتی ہے، یہ اللہ کا ترجمان بن جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ خود محبوب پیغمبر جناب محمد، اونچی کہہ دیں جناب محمد۔ بھائی نے کہا تھا کہ پنجابی میں چلیں، تواڈے جذبات دا بھی خیال رکھنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اے علماء جڑے نے انبیاء دے وارث نے، اور جتنے بھی انبیاء گزرے نے اللہ دے ترجمان سن۔ ہن نبی نہیں آئے گا، اور نبیاں دے بعد نبیاں دے وارث علماء دی جماعت ہے۔ اور حضرات محترم، میں تواڈے اگے گزارش کرنا چاہنا کہ جدو اللہ دین دا علم عطا فرما دے وے، پھر اللہ کنیاں رحمتاں دا نزول کر دے نے، کنیاں بہاراں لگا دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور حدیث مصطفیٰ آقا علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قرآن دی وجہ تو، علم دی وجہ تو اللہ بلندیاں عطا فرما دیندے نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 14-15 سال دی عمر دے اندر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو اپنا مشیر خاص مقرر فرما لیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اعتراض کردے نے، امیر المومنین بچے نو مشیر بنا لیا جائے۔
مسجد نبوی دے اندر سارے صحابہ نو جمع فرما لیا، سارے ہی آ گئے۔ امیر المومنین فرما لگے سورت پڑھن لگا، یہ دی ذرا تفسیر بیان کرے آجے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس سورت دی ذرا تفسیر بیان کرو۔ سارے صحابہ اپنے اپنے علم دے مطابق تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور سب تو آخر دے اندر جناب عبداللہ ابن عباس دی واری آئی، اکھاں ڈل پئیاں، آنسو نکل آئے، کہنے لگے امیر المومنین جی اس سورت دی سب تو وڈی تفسیر ہے وے، یہ سورت محبوب پیغمبر علیہ السلام دی موت دا پیغام لے کے آئیے۔ اور سارے صحابہ نو جدو علم ہویا، اینا علم بچے کو لے، کہنے لگے ساڈا مشورہ ہے وے اس مسجد دے اندر یونیورسٹی قائم کیتی جائے، پڑھن والے اسی ہوواں گے، پڑھان والا بیٹا عبداللہ ابن عباس ہوئے گا۔ سبحان اللہ، جدو علم ہوئے نا اللہ عزتاں عظمتاں عطا فرما دیندے نے۔ آخری بات ذرا سماعت فرما لو، اللہ ذو الجلال فرماندے نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب تو زیادہ ڈرن والے نے تے علماء رب کولو ڈرن والے نے۔ احباب جماعت میرے بھائی، رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لئیے۔ اے نہیں عالم بن گئے ہیں، خطیب ہو گئے ہیں، امام ہو گئے ہیں تے ہن کسے کو لو ڈرن دی لوڑ نہیں، نہ ساری رات اگر نیٹ چلاندے ہو خدا را دعوت فکر دینا چاہنے، سو لگیاں 2 رکعتاں نفل پڑھ کے سویاں کرو۔ اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا کر لئیے۔ جدو اسے رب کولو ڈران گے انشاءاللہ ساڑی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ سون دیاں دعاواں، آیت الکرسی، سورہ ملک دی تلاوت کرنا۔ جدو علم ہوئے نا، اے نہیں میں عالم بن گیا، علامہ بن گیا، میں خطیب پاکستان ہو گیا، استاد اپنی جگہ تے وے، میں استادہ نالو ود عالم ہو گیا۔ توبہ اللہ میری توبہ، نہ سونیا استاد یہ بچہ شاگرد پاویں جتھے مرضی چلا جائے، استاد تو بڑھ سکدا، استاد پھر بھی استاد ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہاں نو نا بھارت نے پروگرام بنایا سر دا لقب دین دا، تو انہوں سر دا لقب دینا ہے۔ علامہ صاحب کہنے لگے مینوں سر دا لقب دین تو پہلا میرے استاد محترم نو شمس العلماء دا لقب دیتا جائے۔ کہنے لگے جی تو آڈے بڑے کارنامے نے، تساں فارسی شاعری کیتی ہے، اردو شاعری کیتی ہے، فلاں تو آڈا انداز، فلاں تو آڈا کارنامہ، تو آڈے استاداں دا کی کارنامہ ہے؟ علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ رو کے نہ کہنے لگے میرے استاد دا کارنامہ پوچھ دے ہو، میرے استاد دا کارنامہ میں تو آڈے سامنے کھڑا ہوں، میں تو آڈے سامنے کھڑا استاد دا کارنامہ۔ اگر اس جگہ تے میں آج کھڑا ہوں، میرے واسطے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے، بڑی مسرت و شادمانی والی بات ہے۔ اگر میں پورے پاکستان دے اندر تبلیغ دا کام کر رہا ہوں نا، یہ دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، ایک ذرہ برابر بھی میرا کوئی کمال نہیں۔ اے میرے اساتذہ اکرام کلیروی صاحب، شیخ عبدالوحید صاحب، حافظ اسد محمود سلفی صاحب، دیگر اساتذہ اکرام، انہاں دیاں جتیاں اٹھان دا نتیجہ جے، جتیاں چکن دا نتیجہ جے۔ خدا را اگر تسی خطیب پاکستان بھی بن گئے ہو، اللہ دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے میں کہہ لگا ماں اینا استاداں دیاں جتیاں آج بھی میں چکنا، اپنے واسطے فخر محسوس کرنا، اعزاز محسوس کرنا۔ ماں تسی آندے ہو حافظ صاحب دے ہاسے دی گل، تسی آندے ہو کہ ہس دے نہیں، اللہ دے گھر دے اندر کھڑا، میں سینے کعبہ دے اندر سلفی صاحب نو ملیا، ملاقات ہوئی تے مسکرا کے
ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਸ਼ੇਨੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਓਏ ਲੋਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਨਸੀਬ, ਬੇ ਅਦਬ ਬੇ ਨਸੀਬ। ਆਖਿਰ दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल